السلام علیکم حاجی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی صاحب، میں آج آپ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانۂ حالات کے بارے میں پوچھنے جا رہا ہوں، آپ بتا سکتے ہیں؟ انشاءاللہ کوشش کروں گا، لیکن حدیث مبارک تو بہت ہیں ماشاءاللہ۔ بس بھائی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو چھوٹا بچہ تھا، سمجھے نا، اس کو اپنے باپ نے نا ایسے بت بنا کے دیے تھے، جاؤ جو ہے نا یہ بتوں کو بیچ کے آؤ۔ کفر کا دور تھا۔ جی ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے چھوٹا بچہ تھا، جیسے اس کو دے دیے، وہ بتوں کو لے گیا ٹوکری بھر کے، جیسے لے گیا تو ایک دیوار کے کنارے میں بیٹھ کر وہ سب کا، کسی کا ناک توڑا، کسی کا کان توڑا، وہ سارے کو توڑ کر لے آئے ہیں۔ شام کو باپ نے پوچھا تو آپ نے یہ کیا کیا؟ بولا یہ بتوں سے کیا ہوتا ہے، یہ بتوں سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اسی ٹائم اپنے باپ نے اس کو نا ڈانٹا، وہ گھر سے نکل گیا، سمجھ گیا نا، اسے نا ڈانٹ سے نکالا، ڈانٹ کیا تو وہ نکل گیا گھر سے۔ پھر جو ہے نا ایسے علاقے میں جہاں گیا جہاں نمرود کا دور تھا، نمرود کے دور میں علاقے میں چلا گیا، ادھر جو ہے نا نمرود والوں نے کہا کہ بھائی آپ جو ہے نا آج ہمارے بتوں کا عرس ہے، ہمارے ساتھ چلو۔ ادھر جو ہے نا 16 سال کا ہو گیا ابراہیم علیہ السلام، جیسے وہ وہاں گیا تو ان کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلو، اس نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، اور نہیں گیا تو ابراہیم علیہ السلام، اور بعد میں اس کے بتوں کے باڑے بنے ہوئے تھے، وہ خود خدائی کے دعوے کرتے تھے، ہمارا یہ خدا ہے، یہ وہ بت بنائے ہوئے تھے، کسی کا خدا بنا ہوا تھا، کسی کا کیا بنا ہوا تھا، اور وہ جو ہے نا ان کے آ کر پوجا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا آپ کھاؤ، یہ چیزیں رکھے ہوئے تھے آپ کھاؤ، وہ کیا بت کیا کھاتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو میں کروٹا مروٹا کروں گا، ایسے لکھا ہوا ہے کہ کروٹا مروٹا کروں گا۔ جیسے کلاڑا اٹھایا، ساروں کا، کسی کا گردن کاٹا، کسی کا پاؤں کاٹا، کسی کا ہاتھ کاٹا، ساروں کو کاٹ کر جو ہے نا ایک بڑا جو بت تھا اس کے کلاڑا اس کے کندھے میں دے دیا۔ پھر جو ہے نا سارے شام کو واپس آ گئے، کسی نے کہا ہمارے خداؤں کا جو ہے نا ناک کٹا ہوا ہے، کسی نے کہا ہمارے کا پاؤں کٹا ہوا، کسی کا سر کٹا ہوا تھا، جو ہے نا سارے نمرود کے پاس کے، نمرود جو ہے نا خود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ پھر جو ہے نا جیسے بولا بھائی یہ ایک مسلمان ہے ابراہیم علیہ السلام، وہ کہتا ہے بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ پھر جیسے وہ آیا نا، جیسے واپس آیا تو ساروں نے بولا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام جس کا نام تھا وہ کہتا تھا کہ بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، ہمارا خدا اللہ ہے، یہ ہمارے اللہ نہیں ہے۔ پھر جیسے نا وہاں پہ چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام کو لے کے آئے، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا ہاں بھائی یہ آپ نے کیا یہ کام؟ اس نے بولا میں نے تو نہیں کیا، جس کے اوپر کندھے میں تمہارا خدا ہے تو ان کو سارا کچھ پتہ ہے، آپ اسی سے پوچھ لو۔ کوہاڑا اس کے کندھے میں تھا، اس نے وہ کوہاڑا اس کے کندھے میں، خود یہ اس نے کاٹا ہوگا، اسی سے پوچھو، آپ کا خدا ہے تو سارا کچھ پتہ ہوگا نا اس کو۔ تو اس نے تو کچھ نہیں، اس کو کیا پتہ ہوتا، بتوں کو کیا ہو سکتا ہے بھائی دوستو۔ اس کے بعد اللہ آپ کو خوش کرے، جیسے بھائی اس کو پکڑا ابراہیم علیہ السلام کو، ادھر نہ ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ 18 دن کمرے میں بند کر دیا، 18 دن تک وہ لکڑیاں اکٹھے کرتے رہے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایسا تکلیف انہیں آگ میں ڈالا جائے۔ پھر لکڑیاں اکٹھے کر کر وہ ایسا ایندھن بنایا، اس میں مٹی کا تیل ڈالا، اس کو آگ لگا دیا۔ کہتے ہیں کہ ابھی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں، یہ ہمارا دشمن ہے، خداؤں کا دشمن ہے، اس کو آگ میں ڈالیں گے۔ جیسے اس میں آگ میں ڈالا گیا تو وہ نہیں جا رہا تھا، کہتے ہیں شیطان اسی ٹائم جو ہے نا آیا تو اس نے کہا کہ بھئی آگ اتنا لگایا، آگ ایسا جل گیا کہ آسمان تک آگ چلا گیا، جیسے اوپر سے پرندے گزرتے تو پرندوں کو بھی ایسے سمجھ اس کے بھی پر جل جاتے۔ پھر جو ہے نا اسی ٹائم، اور وہ نزدیک نہیں جا سکتے تھے۔ کہتے ہیں کہ شیطان انسانی روپ میں آیا، اس نے بولا کہ بھئی جھولا بناؤ، جھولے میں ڈالو، جھولے کے اوپر اس کو ڈال کر پھینک دو آگ میں۔ اسی ٹائم نے جھولے میں ڈال رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا بارش برسانے والا جبریل آ گیا، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ تم کہو تو میں بارش برسا کر آگ کو ختم کر دوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ آپ میرے خلیل سے پوچھو۔ جیسے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، کہ حسبی اللہ نعم الوکیل و نعم المولا و نعم البصیر، میرے اللہ وکیل بھی ہے اور میرے مالک بھی ہے، میرے خالق بھی ہے، سب کچھ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ آگ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر میرے بھائی دوستو جیسے وہ جھولے میں ڈالا، اور پھر بارش برسانے والا آئے، ہوا چلانے والا جو جبریل تھا وہ بھی آئے، انکار کر دیا، اس نے ایک ہی بات کہ حسبی اللہ نعم الوکیل و نعم المولا و نعم البصیر، یعنی کہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ بھائی دوستو آگ میں ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آگ کو، خبردار جو ہے نا میرے آگ کو حکم دیا ہے کہ ایسے نہیں کرنا کہ میرے خلیل کو کوئی سیک آ جائے، جو اس کو گرمی ہو جائے، نہ ٹھنڈک ہو جائے، نہ زیادہ سردی لگے، ایسے اللہ تعالیٰ نے آگ کو گلزار کر دیا۔ اور جو ہے نا یہ قرآن کا آیت اس میں آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آگ کو۔ آگ نے کہا کہ مجھے تو آپ نے جلانے کے لیے بنا، اللہ تعالیٰ نے کہا میں اپنے خلیل کے لیے جلانے کے لیے نہیں بنایا، اور عام کو جب سب چیز کو جلانا ہے تو جلانے کے لیے ہے۔
اور سو اللہ تعالیٰ نے 40 دن آگ میں جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کو بچا کے دکھایا۔ اور بھائی دوستو اللہ ہمارا ایسا مالک ہے، اللہ ہمارا ایسا خالق ہے۔ پھر میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کیونکہ نبیوں کے اوپر اللہ کے جو ہے نا امتحان تھے، ایک اللہ تعالیٰ اسی امتحان کے سے پاس ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں 85 سال کا ابراہیم علیہ السلام ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹا، اس کے پاس بیٹا نہیں تھا، لیکن اللہ سے مانگا، اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا۔ پھر بیٹا چھوٹا بڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یہ بیٹا بھی پیدا ہو گیا۔ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ امتحان کر رہا ہے، پھر بولتا ہے اس کو جا کر جنگل میں چھوڑ کے آؤ، ہاں اما ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو جو ہے نا بیوی اور بیٹے کو جنگل میں لے کے جنگل میں جا کر ادھر چھوڑ کے آیا ہے۔ وہ بیوی پوچھتا رہا ہے کہ بیوی سین پوچھتا رہا ہے کہ آپ کیوں ہمیں جنگل میں چھوڑ کے، ہمارا کیا قصور ہے؟ وہ پھر بھی کہتا ہے، اس کو اللہ نے کہا کہ ان کو بتانا نہیں ہے، پر آخری ٹائم تک اسی ٹائم جیسے آیات اللہ نے بتایا ان کو بتانا نہیں۔ پھر آخری ٹائم جا رہا تھا اپنے بیٹے کو، کہتا ہے چلو میرا کوئی قصور ہے تو اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے جاؤ، بولتا ہے نہیں میں بیٹے کو لے کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ آخری ٹائم یہ اما حاجرہ نے پوچھا، بولا کیا ہمارا کوئی اللہ کا حکم ہے کیا؟ تو سر ہلایا، صرف ایسے سر ہلا کر چلا گیا۔ 5 سال تک حضرت بی بی حاجرہ جو ہے نا اتنا حضرت اسماعیل کے حلف جو ہے نا سوکھ گئے تھے، پانی بھی نہیں تھا۔ حج اسود میں جو حاجی جا کر 7 چکر لگاتے ہیں، وہی جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے بیوی کو چھوڑ کے آیا تھا۔ بھائی دوستو ایسے قربانیاں ہوئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا 5 سال کے بعد اللہ سے خواب میں دیکھا کہ میرے جو ہے نا، اور حضرت اسماعیل کا تکلیف ہے، جوتے بھی پاؤں بھی نہیں ہیں۔ حضرت خلیل نے جیسے خواب دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا خواب دیا۔ پھر صبح سے اللہ سے عرض کیا یا اللہ پھر دوبارہ خواب میں آؤ، جب اللہ مجھے اجازت دو میں اپنی بیوی کو بیٹے کو دیکھ کے پتہ نہیں کیا حال ہوگا، جنگل بیوان میں چھوڑ کے آیا تھا۔ پھر وہ چلے گئے تو وہاں پہ بستی بنا ہوا تھا۔ پھر دوستوں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیکھو قربانی کا دن آیا، ابراہیم علیہ السلام نے پتہ نہیں کتنے دمبا ذبح کیے، پھر بھی خواب میں تو آپ کا قربانی نہیں ہوا، کوئی آپ کا جو ہے نا دوستی والا چیز ہے وہ قربان کرو۔ پھر دوسرے دن رات کو جو پھر خواب آیا، پھر بھی ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ کوئی آپ کو جو اتنا پیارا چیز ہے وہ قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ میرا قربان سب کا پیارا چیز میرا حضرت اسماعیل میرا بیٹا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ جیسے آیا تھا بیوی کو بولا کہ حضرت اسماعیل کو مجھے تیار کر کے، اس نے تیل لگایا، اپنے ہر شے تیار کر کے خوشبو لگا کر اسی ٹائم سے ابراہیم علیہ السلام جنگل میں گیا۔ ایک جیب میں جو ہے نا چھری بھی اٹھایا ہے اور رسی بھی اٹھایا کہ اگر تکلیف ہو اور اس کو جو ہے نا میں یہ کروں۔ جا کر پہاڑ میں جیسے لے کے جا رہا تھا، شیطان جو ہے نا حضرت بی بی حاجرہ کے پاس آیا، اس کو کہا کہ آپ جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو جو ہے نا وہ ذبح کرنے لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت جو ہے نا کہتے کسی نے اپنے بیٹوں کو بھی قربان کیا ہے کہ جو قربان کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ وہ تو اللہ کے نام پہ قربان کرنے جا رہا ہے۔ اب بی بی حاجرہ نے کیا کہا، یہ تو ایک میرا جو ہے نا حضرت اسماعیل ہے، اگر ہزار حضرت اسماعیل میرے ہوتے اللہ کے نام پہ میرے قربان ہے۔ دیکھو بھائیو اللہ نے کیسے قربانیں کی آخری ٹائم۔ کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پتہ تھا کہ مجھے اپنے ابو قربان کرنے جا رہے ہیں؟ آگے جیسے لے گیا تو اسی سے پوچھا بیٹا میں آپ کو قربان کر لے اللہ کے نام پہ قربان کرنے آیا ہوں۔ اس نے کیا کہا حضرت اسماعیل نے کہ ابو جان کیا میرے جگہ میں آپ کو اللہ مل جائے تو مجھے کیا ضرورت ہے، اللہ آپ کو مل جائے میری جگہ میں۔ جیسے ایسے دیکھو نبی کے بیٹا بھی نبی ہوتے ہیں، اس نے ایسے اس کا حوصلہ تھا، بولا میری جگہ مجھے قربان کر دو۔ دوستو اس کے بعد جیسے اس کے ہاتھ باندھے، بیٹے نے کہا کہ حضرت اسماعیل نے ابو جان میرے ہاتھ بھی باندھو، میرے پاؤں بھی باندھو، یہ نہ ہو کہ جس ٹائم میں آپ چھری چلاؤ تو مجھے میرا ہاتھ پاؤں آپ کو لگے جو میری کوئی بے ادبی آپ کا ہو۔ جیسے بھائی دوستو قربان کیا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دمبا بھیج دیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور دیکھو نا ابراہیم علیہ حضرت اسماعیل کو بچا کر اور جو ہے نا دمبے کو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا۔ بھائی دوستو اس کے بعد دیکھو نا یہ بھی امتحان ایک نبیوں کے پاس آیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بچے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کر دیا۔ ابھی ہم جو ہے نا ایسا چھوٹا موٹا جانور بھی نہیں قربان کر سکتے، کیسے ان لوگوں نے قربانی دی، اللہ سے امتحان پاس کیا، اللہ کا خلیل بنا۔ پھر جیسے وہ قربانی ہو گیا تو اللہ نے کہا کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو جو چیز مانگنا ہے مجھے مانگو، میں آپ کو وہ عطا فرماؤں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کو یہی عرض کیا کہ یا اللہ اول و آخر نبی میرے جو ہے نا اور میرے آل سے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے اول و آخر نبی ہمیں پیدا کر کے دیا ہے۔ یہ ختم نبوت ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، جو بھی کہے نا کوئی نبی آئے گا اور ایسے سمجھو کہ وہ مسلمان کی سے ختم ہے۔